السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ہے ویڈیو دیکھا تھا، اس میں وہ غامدی صاحب اور ایتھیسٹ کو رپلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کی شادی جو 9 سال میں ہوئی تھی، وہ بخاری کی حدیث ہے، اس پر بات آئی تھی۔ اور ان کا ایک آرگیومنٹ ہے کہ ایتھیسٹ سے ہمارا اختلاف جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ہے، ایتھیسٹ سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے۔ تو ونس گاڈ ایگزسٹ دین ایوری تھنگ از پاسبل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا خود ساختہ ہی ایک پوزیشن لا رہے ہیں، جو پوزیشن کسی ایتھیسٹ کا بھی نہیں ہے، ایک زبردستی کا ایک مطلب سیلف میڈ کلیم لا رہے ہیں کہ پھر عورتوں کو کیوں پریگننسی کے مرض سے گزرنا پڑتا ہے، مرد کو کیوں نہیں گزرنا پڑتا۔ بولیے ول آف گاڈ ہے، سب چیز میں ول آف گاڈ کر کے جو ہے یہ جو ہے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نا ایتھیزم کی کوئی الف بے تے سے بھی نہیں آتی ہے۔ وہ جس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک کمپیریٹیو ریلیجن میں ماہر ہے، اسی طرح سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے کمپیریٹیو فقہ بھی میں نہیں بولوں گا، کیونکہ ان کو نہ حنفی اصول کا پتہ ہے، نہ ہی ان کو مالکی اسکول کا پتہ ہے۔ میں بولتا ہوں کمپیریٹیو فرقہ، جو فرقہ واریت موجودہ جو ایگزسٹ کرتی ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، یہ صرف ان کا نالج ہے، ان کے پتہ۔ تھوڑا بہت صوفیزم کا نالج ہے جو کہ دیوبندی، بریلوی اور یہ لوگ سمجھاتے ہیں، لیکن جو مین فقہا ہے جیسے فقہ حنفی میں اور فقہ مالکی میں، جو ان کی اصول جو ہے، ان کی اصول کیا ہے، وہ لوگ بھی جو ہے نا حدیث سے زیادہ استدلال نہیں کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے عملی تواتر سے استدلال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سنت کا سورس وہ لوگ جو ہے نا عملی تواتر کو رکھتے تھے، وہ لوگ حدیث کو بھی سنت کا سورس رکھتے تھے، لیکن زیادہ ان کا جو توجہ تھا وہ عملی تواتر کا تھا۔ امام مالک آپ دیکھیے گا کہ وہ بھی جو ہے عمل مدینہ کو زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ خیر یہ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک یہ ہے کہ وہ یہ علی بھائی یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے آپ ونس ول آف گاڈ ہے تو پھر ایوری تھنگ از پاسبل۔ تو بھائی یہ چیز تو کرسچن بھی بول سکتا ہے نا، ونس گاڈ ایگزسٹ تو ٹرینٹی بھی پاسبل ہے۔ ونس گاڈ ایگزسٹ تو جو داؤد علیہ السلام کا واقعہ جو بائبل میں ریکارڈ ہوا ہے وہ بھی پاسبل ہے۔ ارے یہ کیا علی بھائی مانیں گے کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو داؤد علیہ السلام نے وہی اسکینڈل کرایا تھا جو کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، وہ کیا مانیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے فقہا کے جو ہے مقلدین پیدا ہوئے ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی کے مقلدین پیدا ہوئے ہیں نا، ویسے آج کے زمانے پہ یہ جو ہے بخاری مسلم کے مقلد ہے۔ بھائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ 200 سال بعد جو ہے جو بخاری مسلم آئیں گے آپ ان کی پیروی کرنا؟ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو مکمل ہو گیا تھا، قرآن اس ٹائم فریز ہو گئی تھی، سنت اس ٹائم فریز ہو گئی تھی۔ 200 سال بعد اس کے بعد مطلب جو کام جو رسول کا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور جو کام جو ہے تو وہی کام جو بخاری مسلم کر کے آئے گا۔ اور یہ جو بولتے ہیں امت کا اتفاق ہے بخاری مسلم پہ، بھائی شیعہ کا اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، دارقطنی کا اتفاق نہیں ہے، امام البانی کا اتفاق نہیں ہے، امام ابن تیمیہ بھی کئی سارے مطلب حدیث کے اوپر تنقید کرتے ہیں، امام ابن حجر کتنے ساری حدیث کے اوپر تنقید کرتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث۔ تو کہے کا اتفاق ہے؟ آپ یہ بولیے کہ یہ ایک پاپولر سنی سورس ہے، ٹھیک ہے، باقی سب لوگ تو اپنا فقہ کو ہی فالو کرتے ہیں۔ تو ایک چیز، کوئی بھی چیز اگر پاپولر ہو گئی تو اس طرح سے دیوبندی بریلوی بھی پاپولر ہو گیا، اس طرح سے اماموں کی تقلید بھی جو ہے پاپولر ہو گئی ہے۔ جتنے بھی ہیں حنفی، شافعی، مالکی، یہ سب تو آج سب تو مطلب ان کے جو فالوورس ہیں سب تو تقلید کرتے ہیں، تو پھر تقلید کو بھی اجماع امت کر دیجئے نا، تقلید کو بھی آپ اجماع امت دیجئے، تب آپ قرآن و سنت کیوں بولتے؟ ٹھیک ہے، یہ قرآن و حدیث آپ تب کیوں بولتے؟ تب بھی آپ کو جو ہے یہی بولنا چاہیے کہ تقلید کے اوپر بھی اجماع ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اور جو جواب جو ہے غامدی صاحب نے دیا ہے یا پھر اور لوگوں نے دیا ہے، وہی جو ہے آپ دیکھیے گا، ایون جو ہے اپنا جو بریلوی عالم ہے، بریلوی مناظر ہے، وہ بھی بول رہے ہیں نا کہ اگر ایسا ہے تو اپنی 9 سال کی بیٹی کو شادی کروا کے دکھاؤ نا۔ یہ جو بابوں کے پیچھے جو ہے اتنے جو ریفیوٹ کرتے ہو،
تو یہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی حدیث منسوب کر لے بھلی اور اس کی سند دکھا دے، یہ کون سا اصول ہے؟ میرے کو تو یہ اصول ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میں نے سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی تو یہ لازم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے۔ یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ بھلے ہی جو ہے اس کے اوپر اول جلول فٹ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے ہی جو ہے فیکچولی انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے، بھلے ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے، لیکن جب میں نے سند پہنچا دیا، اب وہ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کیا ہے، تو کیونکہ بخاری نے سند پہنچا دی ہے تب اب ماننا ویسی ہو گیا جیسے جبریل نے قرآن لا کے دے دیا ہے۔ ارے وہ حدیث کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کیا ہے؟ وہ حدیث کو کیا صحابہ نے چیک کیا ہے؟ تابعین نے چیک کیا ہے؟ تبا تابعین نے چیک کیا ہے؟ یہ بھی تو دیکھو نا، وہ حدیث کو کیا جبریل نے آ کے چیک کیا ہے؟ بس امام بخاری نے اس کو صحیح کر دیا تو بس صحیح ہو گیا۔ تو ان کو اگر اطمینان ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو میرے اوپر لازم کیسے ہوتا ہے بھائی کہ میں بھی مانوں؟ مجھے اطمینان نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، اور اس کی وجوہات آپ جا کے گامدی صاحب کا دیکھ لو، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اب تو یہ ایک مائنورٹی ایک سگنیفیکنٹ اوپینین بن گیا ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ 9 سال کی عمر تک نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بول دے ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ تو ویسے ہی الزام ہے جیسے کہ آپ کو بولے نا سیکولر کو خوش کرنے کے لیے کیسر احمد راجہ صاحب آپ کو بولتے ہو یہ سیکولر کو خوش کرنے کے لیے سب بات کر رہا تھا، ویسے ہی آپ جو ہے گاندھی صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ یہ جو نان مسلمس کو خوش کرنے کے لیے یا عورتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز ہے۔ اپنی 9 سال کی بیٹی کو شادی کرا کے دکھاؤ نا کسی کا، ایسی پھکی والا آنسر تو یہی میں دوں گا نا، پھکی والا آنسر تو یہی دوں گا کہ اپنی 9 سال کی بیٹی کی شادی کرا کے دکھاؤ نا۔ دلائل تو بہت ہے اس کے اگینسٹ کہ یہ حدیث نہ سندن صحیح ہے نہ متن میں یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن بس ایک تو کیونکہ بخاری میں آ گئی ہے اور بخاری نہیں ہو گیا کوئی اللہ کا رسول ہو گیا کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے مطلب نظریے سے ہم لوگ کو باہر نکلنا چاہیے اور اس کے میرٹ کے حساب سے آرگیومنٹ کو پیش کرنا چاہیے۔ بھائی ریفیوٹ کر کے دکھاؤ نا، گاندھی صاحب نے یا جو بھی انہوں نے یہ کیا ہے، جو انہوں نے دلائل دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ریفیوٹ کر کے دکھاؤ نا۔ سب کو تو ریفیوٹ کر رہے ہو، بندی بریلوی اہل حدیث کو ریفیوٹ کر رہے ہو، تو پوائنٹ بائی پوائنٹ گاندھی صاحب کو آپ اس مسئلے پہ ریفیوٹ کر کے دکھاؤ نا۔ زیادہ ویورشپ ہونا کوئی مطلب اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے صحیح پر ہو، ٹھیک ہے، اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی فین فالوئنگ زیادہ ہے۔ آپ ایتھیزم کے اوپر بھی اگر آپ ویڈیو بنا دو گے اور اس میں زیادہ ویوز آئیں گے تو وہ زیادہ ویوز ایتھیسٹ کے تھوڑی نہ ہوں گے، وہ زیادہ ویوز آپ کے فینس کے ہوں گے یا مسلمانوں کے ہوں گے۔ لیکن گاندھی صاحب اگر ایتھیزم کے اوپر بنا دینا تو آپ یقین مانیے ایتھیسٹ جو ہے نا گاندھی صاحب سے پنگا نہیں لیتے، وہ سب سے پنگا لے لیتے ہیں، لیکن وہ گاندھی صاحب سے پنگا نہیں لیتے، کیونکہ گاندھی صاحب کے جو بات ہوتے ہیں وہ بہت ریشنل ہوتے ہیں، اس کو ریفیوٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بات جو ہے بہت زیادہ ریشنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا یہ ہے کہ حدیث میں آ گئی تو وہ ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ امام بخاری امام مسلم، ارے بھائی امام مسلم نے خود بخاری کی حدیث سے نہیں لی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں لیا ہے کہ خلق قرآن کے مسئلے میں وہ امام بخاری کو غلط مانتے تھے تو انہوں نے حدیثیں نہیں لی امام بخاری سے۔ تو یہ حالت ہے حدیث کا، محتاج ہوتی ہے محدثین کی کہ کوئی محدثین آ کے اگر تصحیح کر لے تو سنت ہو جاتا ہے، اگر اس پر تنقید کر لے تو وہ سنت نہیں رہتا، مطلب سنت جو ہے محدثین کے محتاج بن گئی ہے نا، جس طرح سے فقہا کی پہلے لانڈی تھی ابھی محدثین کی لانڈی بن گئی ہے سنت۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ کام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کر کے گیا ہے، قرآن اور سنت کو امت میں رائج کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کوئی یہ ایک بہتا ہوا پانی، ایک فاؤنٹین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے اور وہ ہر گھر سے نکلتا ہے، ہر مسلمانوں کے گھر سے جو ہے وہ فاؤنٹین نکلتا ہے۔ کچھ مسلمان اس فاؤنٹین کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ مسلمان اس فاؤنٹین کا فائدہ جو ہے نہیں اٹھا پاتے، لیکن وہ ہر مسلمان کے جو ہے گھر سے وہ فاؤنٹین نکلتا ہے قرآن و سنت۔ آج بھی ایک دم محکم ہے، جس طرح سے سورج نکلتا ہے اور ہر کوئی ایک عامی
اور ایک عالم دونوں دیکھ سکتا ہے سورج کو، اسی طرح سے سنت جو ہے وہ ایک دم نمایاں طریقے سے رائج ہو گئی. وہ حدیث کی طرح نہیں ہے اس کو بک کھول کے جو پتہ چلے گا حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے اور حدیث میں وہ لکھا ہوا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے سنت کو حدیثوں سے نہیں سمجھتا ہے، وہ عملی تواتر سے ہی سمجھتا ہے. وہ پہلی بار نماز پڑھے گا تو وہ عملی تواتر سے ہی سمجھے گا، ٹھیک ہے. بعد میں جا کے اس کا رجحان اگر اہل حدیثوں کی طرف ہو گیا تو اس میں سے بس آمین بالظہر اور رفعین ایڈ کرے گا. باقی جتنی بھی نماز ہے وہ کہاں سے اس نے سیکھا؟ اگر وہ کوئی بندہ جو ہے جس کو نماز سکھایا جاتا ہے آگے جا کے وہ اہل حدیث ہو گیا یا پھر وہ شیعہ ہو گیا تو رفعین چلو اس میں ایڈ ہو جائے گا، آمین بالظہر جہر جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا، زیادہ تھوڑا بہت مائنر ڈفرینس پیر کا اور ہاتھ کا جو ہے پوزیشن کا ہو جائے گا. لیکن یہ جو قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، جو اصل ہے نماز کی، جس کے بنا نماز ہو نہیں سکتا، سجدہ ہے، یہ کہاں سے اس نے سیکھا؟ یہ کیا حدیثوں سے سیکھا ہے؟ نہیں، یہ سب عملی تواتر سے سیکھا اس نے. اسی طرح سے قربانی جو ہوتا ہے یہ کہ اب کسی حدیث کی کتاب سے کوئی بھی مسلمان سمجھتا ہے یا اپنے گھر میں دیکھ رہا ہے، بقرعید کے ٹائم پڑوسی کے گھر میں دیکھ رہا ہے، دنیا میں دیکھ رہا ہے تو ہر جگہ وہی سیم چیز ہو رہا ہے، اسی سیم موقع پہ ہو رہا ہے. حج میں ہر دنیا میں جو ہے حج اسی ٹائم پہ ہو رہا ہے، رمضان اسی ٹائم پہ ہو رہا ہے، رمضان کا کھولنے کا سحری کا جو سنت ہے سب سیم ٹو سیم کر رہی ہے. کیا اس نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ؟ تو کیونکہ یہ سنت ہے، کوئی بھی چھینک رہا ہے تو الحمدللہ ہو رہا ہے، جنازہ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، نماز ہو رہا ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو عملی تواتر سے لوگوں نے سیکھا ہے نا. جس طرح سے ڈرائیونگ لوگ سیکھتے ہیں، ڈرائیونگ لوگ کیسے سیکھتے ہیں؟ دوسرے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں اور خود چلا کے سیکھتے ہیں. کوئی بک خرید کے ہوائی جہاز سکھانا تو نہیں سیکھتا ہے نا، یا پھر کوئی بک خرید کے جو ہے وہ گاڑی چلانا تو نہیں سیکھتا ہے. تو اسی طرح سے بھائی وہ حدیث، یہ دین جو ہے حدیث کا محتاج نہیں ہے. جتنی بھی حدیثیں ہیں نا سب ختم بھی ہو جائے گی تب بھی یہ دین رائج رہے گا، کیونکہ اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا ہے. ٹھیک ہے، لوگ جو ہے بدعت انٹروڈیوس کر دیتے ہیں لیکن وہ بدعت بھی نمایاں ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو ہر کوئی نہیں کرتا، اس بدعت کو بھی ہر کوئی نہیں کرتا، وہ الگ سے نمایاں ہو جاتی ہے. اور لوگ کو سمجھ میں آتا ہے یار کچھ لوگ کر رہے کچھ لوگ کیوں نہیں کر رہے، اور صرف کرتے ایسا نہیں کہ صرف اوائڈ کرے، دوسرے لوگ اس کا مخالف بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہے دین میں. اور جو سامنے والا جو کر رہا ہے تو وہ اس کو اچھے کام کے طریقے سے پڑھ رہا ہے، وہ بھی یہ چیز نہیں بولا کہ یہ سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا ہے مزاروں کو سے مانگنا. یہ بھی وہ کلیم نہیں کرتا کہ مزاروں سے مانگنا شرک و بدعت کی جو رسومات ہو گئی ہے، وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ یہ جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسل بعد نسل جو ہے امت میں یہ کی ہے، وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. وہ بس یہ بولتا ہے بھائی اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو وہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنا کروکیڈ لاجک کی وجہ سے، لیکن وہ یہ بالکل نہیں بولتا کہ یہی سنت ہے. یہ سنت جو ہم لوگ مزاروں سے مانگ رہے یا یہ جو بدعت ہم کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کر رہی ہے. وہ کبھی وہ خود کرنے والا یہ چیز کلیم نہیں کرتا، وہ خود بولتا اچھا عمل ہے کرنا چاہیے، وہ یہ بولتا، اس کا بھی آرگومنٹیشن اس ٹائپ کا نہیں ہوتا. تو بھائی اتنا مطلب تھوڑا سا کبھی کبھار اپنے کو بھی دیکھ لینا چاہیے. اور میں یہ بولوں گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کہ آپ گامدی صاحب کو ریفیوٹ کرنے سے پہلے نا گامدی صاحب کو تسلی سے سن لیا کیجیے اور پوائنٹ بائی پوائنٹ ریفیوٹ کیجیے، اور اتنا انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے گامدی صاحب کو. ان کا پاپولیشن کم ہے لیکن ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. جس طرح سے اہل حدیث تھے پہلے، اس وقت ان کی پاپولیشن کم تھی لیکن وہ دیوبندی اور بریلوی کو روند کے رکھ چکے تھے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آج کے ڈیٹ میں گامدی صاحب جو ہے نا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اور یہ بولتے ہیں کہ کوئی ہم سا بن کے دکھائے. اختلافی موضوع میں سب سے زیادہ ہم نے بات کیا ہے بھائی، اختلافی موضوع میں جتنا گامدی صاحب نے بات کیا ہے نا اور جو دلائل دیا ہے گامدی صاحب نے، اس کا کوئی میچ نہیں ہے. اور یہ میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انجینئر محمد علی مرزا بول رہا ہوں کیونکہ میں علی بھائی کا کنٹینٹ بھی دیکھ چکا ہوں. شروعات تو میری علی بھائی سے ہی ہوئی تھی نا، جب علی بھائی نے پروموٹ کیا گامدی صاحب کو تب جا کے میں نے گامدی صاحب کو دیکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے. ان کا جو 23 اعتراضات کا سیریز ہے، وہ اگر کچھ بھی نہیں کرے نا تو وہ 23 اعتراضات کا سیریز جو ہے نا
وہ الگ لیول کا ہے. وہ کبھی بھی کون سا ایسا ٹاپک ہے جن پہ علی بھائی بات کیے ہیں اور گاندھی صاحب نے بات نہیں کیا؟ میرے کو بتا دو. ہر ٹاپک پہ ان کا لیکچر مل جائے گا اور ان سے زیادہ کمپریہنسو مل جائے گا, ان سے زیادہ دلائل کے ساتھ مل جائے گا. آپ بس آپ یہ کرو. تو اختلافی موضوع پہ اور آپ سے زیادہ نرم انداز میں, حالانکہ میں ان کے نرم انداز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور کرٹیسائز بھی کرتا ہوں کہ اتنا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم سے زیادہ نرم کوئی نہیں ہے, تو گاندھی صاحب ہے آپ سے زیادہ نرم, اور گاندھی صاحب جو ہے وہ اختلافی موضوع کے اوپر جو ہے آپ سے زیادہ کمپریہنسو. آپ ایک ٹاپک میرے کو بتاؤ جو آپ نے بات کیا اور وہ گاندھی صاحب نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا, اس سے زیادہ گہرائی تک میں گھس کے اس سے زیادہ بڑی دلائل کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ڈیل کیا, اور کاؤنٹر کوشچن بھی اس پر بہت سارے لیے اور لائیو لیے ہیں. روک کے لوگ جو ہے گاندھی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں. تو تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا علی بھائی کو کہ بھائی آپ کو ریفیوٹ کرنا ہے گاندھی صاحب کو, یو آر موسٹ ویلکم. مفتی کامران شہزاد صاحب بھی کئی مسئلے پہ جو گاندھی صاحب کو ریفیوٹ کیے, کرنے کی کوشش کی ہے, ان کی میں جو یہ ریفوٹیشن ہے, چاہے میں ان سے اگری کروں یا نہ کروں, لیکن ان کی جو ریفوٹیشن ہے اس میں جو ہے مطلب وہ بہت اچھا اٹیمپٹ سے ریفوٹیشن کرتے ہیں گاندھی صاحب کا. بھلے میں اب کچھ چیزوں سے اگری کروں یا نہ کروں, لیکن وہ جو ہے صحیح میں جس طرح سے گاندھی صاحب نے جو بات کہی ہے اسی کو پریزنٹ کر کے اس چیز کو جو ہے ریفیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سب سے صحیح طریقہ ہے. لیکن آپ میں آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ گاندھی صاحب کی کوئی بھی بات کو جو ہے ایک تو آپ صحیح سے سمجھ نہیں رہے ہو, ٹھیک ہے. میں بولتا ہوں گاندھی صاحب نے جو بات کیا نا پہلے اس کو بیان کرو, پھر اس کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کرو نا. اور ایتھیزم پہ تو میں بول رہا ہوں, میں نے اتنے سارے کو سنا ہے ایتھیزم کے اوپر, لیکن ایک ہوتا ہے نا کامن سینس اور لاجیکل کے بیسس پہ, اور نیچرل جس کو کہتے ہیں, زیادہ فلاسفیکل ہوئے بنا, زیادہ جارگن ہونے, ایک سمپل میں جو ہے ایتھیسٹ کو کیسے آپ ریفیوٹ کر سکتے ہو, گاندھی صاحب نے بتایا ہے. وہ میرے دوسرے لیکچر پہ مطلب دوسرا ویڈیو میں ہے کہ گاندھی صاحب ایکسپلینیشن آن ایتھیزم. مزہ آ جائے گا آپ کو سن کے گاندھی صاحب کو ریلیٹڈ. تو میں مانتا ہوں کہ ابھی دو ہی لوگ ہیں جس کے وجہ سے سب لوگ ہیں, اور وہ گاندھی صاحب اور انجینئر محمد. آدھے لوگ مطلب سب باقی سب یا تو گاندھی صاحب یا انجینئر محمد علی مرزا کو کے فار یا اگینسٹ بول کے ہی ریلیونٹ ہے. اور میں بھی ایکچولی دیکھو تھوڑا بہت جو ہے وہ گاندھی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ویڈیو بنا کے ہی ریلیونٹ ہوں, ورنہ اور کسی کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے.